الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سامعین کرام، اج دا خطبہ کئی مضمونات تے مشتمل ہے، بہت ساری چیزاں جنہاں نے اختصار دے نال بیان کرنا۔ سب تو پہلی بات تے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مینوں نسیان تو بچائے، اس دعا دا ذکر ہے جڑا میں کئی باری ذکر کر چکا، مگر جدوں بیان کرتے اولا اللہ بے بسی دار کر دے۔ بیان نہیں ہوندی کہ وتر دی رکعت آخری چ رکوع تو بعد اٹھ کے امام ابو الحسن الثانی علیہ السلام یہ دعا پڑھ دے، وہ دعا میں ریکارڈ کرا کے پھر وہ مختصر ترجمہ عرض کروں گا۔ اس وقت پڑھو یا اگے پیچھے پڑھو، دعا جڑی بالکل اپنے دل تے لکھ لینی چاہیے۔ ھذا مقام من حسناتہ نعمت منک وشکرہ ضعیف وذنبہ عظیم ولیس لذلک الا رفقک ورحمتک فانک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون طال واللہ ہجوئی وقل قیامی وہذا السحر وانا استغفرک استغفار من لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ امام علیہ السلام نے دعا چاکھیا، اللہ تیرے سامنے وہ بندہ کھڑا، ھذا مقام من حسناتہ نعمت منک، جہدے کولوں اگر کوئی اچھائی ہوئی ہے، کوئی نیکیاں دے پلے ہے، وہ دے جدا کوئی کمال نہیں، وہ ساریاں تیرا انعام اور تیری مہربانی، تیری توفیق نال۔ ھذا مقام من حسناتہ نعمت منک وشکرہ ضعیف، تے تیریاں نعمتاں تے جڑا میں شکر کرنا چاہیے زندگی چ، وہ میں بالکل نکما، میرے کو شکر نہیں ادا ہویا، کمزور۔ وذنب عظیم، تے تیرے سامنے وہ بندہ کھڑا جہدا شکر تھوڑا ہے تے گناہ دے بہت زیادہ، اقرار کیتا بھی قصور وار۔ ولیس لذلک الا رفقک ورحمتک، تے علاج دا ہن کوئی نہیں، کوئی چارہ نہیں دے پلے سوائے تیری نرمی اور تیری رحمت۔ تو درگزر کریں اور رحم کریں تے اتنا ہی کم رہ گیا۔ اور جدوں میں اقراری ہوں بھی شکر نہیں ادا ہویا، قصور بہت ہوئے، دیکھو اچھائی ہوئی وہ بھی تیرا انعام ہے۔ ولیس لذلک الا رفقک ورحمتک، تو نرمی تو کم لویں تے رحمت کر دیں تے کم بننا نہیں، تے ہن نہ بھجن نوں راہ کوئی نہیں رہی۔ فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل، جیڑی تو کتاب اپنی طرف اتاری اور اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاری، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلواتک علیہ وعلیہم وآلہ، صلواتک علیہ وآلہ وعلیہم السلام۔ قرآن تو کیا کہ جڑے میرے تو ڈرن والے بندے تھے جنہاں نوں قیامت دی فکر ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، انہاں نوں راتاں نوں نیند کتھے آوندی، بہت تھوڑا سوندے ہیں ورنہ کھڑے رہندے والا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات جاگ دے تے پھر بھی جدوں سحر دا وقت ہوندا، فجر ہون دا وقت ہوندا تے معافیاں منگ کہ بس معاف کر دے، درد منتا کر دے۔ فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام، تو فرماؤں دے تعالی واللہ، اللہ قسم ہے تیری ذات دی، میرا تو آکھیا سی سوندے کٹ ہے مگر میں زیادہ ستا، میری تے رات جڑی زیادہ نیند گزر گئی۔ تو مومناں دی متقیاں لگی کہ انہاں دا سونا تھوڑا ہے مگر میرا سونا لمبا ہویا۔ تعالی واللہ جوئی وقل قیامی، اور قیام جڑا تو آکھیا 2/3 رات اینا چھڈیا، تہائی بھی نہیں، بہت تھوڑا میں قیام کی۔ تعالی واللہ جوئی وقل قیامی وہذا السحر، تے وقت ہو گیا وہ سحر دا جڑا تو معافی منگن دا ویلا، تے ہن میں معافی منگدا۔ تعالی واللہ جوئی وقل قیامی وہذا السحر وانا استغفرک استغفار من لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا۔
پچھلے خطبے سے آئی سی یہ سورہ پڑھیں وہ نال جڑتی ہے کہ تیرے کو میں ہن اس طرح معافی منگدا جڑا ایسا بے اختیار بس غلام منگدا جہاں نہ جینا نہ مرنا نہ نفع نقصان نہ دوبارہ اٹھنا کوئی بھی واسطے نہیں، تیرے سامنے بالکل مجبور اور بے بس۔ اے دعا دا مختصر ترجمہ جڑا تواڈے سامنے عرض کرتا، اللہ پاک دی توفیق نال صحیح دعا جڑی ہے تانوں بھی یاد ہو جائے تے اپنی دعاواں یا تحیات اگے پیچھے پڑھو، دوبارہ پڑھ دی ایک واری۔ ھذا مقام من حسناتہ نعمت منک وشکرہ ضعیف وذنبہ وذیب ولیس لذلک الا رفقک ورحمتک فانک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل علیہ وآلہ السلام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طال والله جوعي وقل قيامي وهذا سهر وانا استغفرك استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ دوسرا قرضہ رہ گیا، پچھلی باری حضرت علی رضی اللہ عنہ دی بہن ام ہانی دا ذکر ہوا کہ انہیں پناہ دیتی اپنے دیوراں جیٹھاں نوں، تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہڑے جنہاں نوں تو پناہ دیندی پھرنی ایڈے ایڈے کافر کرنا میں انہاں نوں ختم۔ تو نبی علیہ السلام کو گئی تو نعیم صاحب نے بات کیا بے ادا پھر سرا نہ ملیا، پھر رسول کریم علیہ السلام نے پھر کی کیا اور گل کی ہوئی تو یہ بھی صحیح بخاری چوں میں پڑھدیاں اور دے نال لگدا ہی ایک دوسرا قصہ بھی اتنے نال ہی آ گیا جڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھیا، بات مکمل ہو جائے۔ ان ابا مرہ مولا ام ہان ابن سے ابی طالب اخبرہ، ابو مرہ دل آزاد کیتا غلام ام ہانی دا، میں اپنی بولی چ ام ہانی پڑھ دینا، یہ ہانی نہ لکھ دیں، نہ نہیں اصل ہے عربی زبان تے اگر پڑھیے تے ہانی نہیں اے یہ تے اتے حمزہ ہوندا، ہانے اصل نام ہے ہانے، مگر اسی اپنے وہ حمزے نو بدل کے یہ جڑی تو کم سار لینے ہانی ہانے، یہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ تو ام ہانے ابو طالب دی بیٹی جڑی او دے غلام مدن اسامہ ام ہان ابنت ابی لہب ابی طالب تقول کہ میں اپنی اس آقا ام ہانے تو سنیا ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح کہ فتح مکہ والے سال میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو گئی، اے مکے ہوندیاں سے اپنے خاوند کو، مکہ فتح ہو گیا، میں نبی علیہ السلام کو گئی فوجدت یغتسل وفاطمۃ بنت دستر، اس وقت رسول کریم علیہ السلام نہا رہے سی تے آپ دی بچی فاطمہ نے پردہ کیتا سی، کپڑا تانیا حضور دے وچ نہا رہے سی، فسلمت علیہ فقال من هذه، میں سلام کیتا تے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ فقلت انا ام ہان بنت ابی طالب، میں ابو طالب دی بیٹی ام ہان۔ فقال مرحبا بام ہان، فرمایا مرحبا مرحبا خوش آمدید۔ فلما فرغ من غسل قام فصلى 8 رکعات ملتحفا فی ثوب واحد، نہاؤن تو بعد آپ نے پھر 8 رکعتاں پڑھیاں ایک ایک کپڑے چ اپنے آپ نو لپیٹ، صرف ایک کپڑا آپ تے وڈا سی وہی اس طرح اپنے لیے سارا لپیٹ کے وہ 8 رکعتاں پڑھی۔ انہوں صلاۃ الضحیٰ سمجھ لوگوں کے وقت ضحیٰ دا سی، یا یہ بھی سمجھا گیا کہ فتح دی نماز ہے، مسلمانوں کو کسی جگہ فتح ہوئے تو امیر لشکر نو اتنے 8 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے زمین دی۔ فقلت یا رسول اللہ زعم ابن امی علی انہ قاتل رجل قد اجرت، تو میں آخیا اللہ دے رسول میری ماں جایا جڑا علی ہے نا وہ کہندا بھی فلانا آدمی جنوں میں پناہ دے چکی ہیں کہ میں انہوں قتل کر دینا، فلان ابن حبیرہ میں نہیں انہوں زندہ چھڑنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے او زمانے دی گلاں جے تو کئی صدیاں بعد جی یورپ تے کانفرنساں ہوندیاں رہیاں پادریاں دیاں تے عورت جڑی ہے روح بھی ہے اے دوزخ ہے، اور بالکل اللہ نے شیطان پیدا کیتی ہے۔ وہ لوگ جڑے اسلام نو بدنام کر دے انہاں دا دیکھو کہ امام بخاری ہے کتاب المغازی باب ہی لیا ہے، باب امان النساء و جوارح، کہ مرد تے گزارا ہے، عورت بھی اگر وعدہ کر دیندی ہے اس شخص نے میں پناہ دیتی تے مسلمان مجبور ہو جاندے ہیں، انہوں کوئی مسلمان پھر سزا نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے عورت نے دیتی ہے دی کی پرواہ۔ باب امان النساء و جوارح، کہ عورتاں بھی پناہ دے دیں یا کسی نے اپنی حفاظت لے دیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کو اس طرح میرا دیور جڑا انہوں قتل کرنا چاہتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانے، ام ہانے جنہوں تو حفاظت دا وعدہ دیتا پناہ دیتی اساں انہوں پناہ دیتی۔ قال تم ہانن وذالک ذہان، ضحیٰ دا وقت جدوں 8 رکعتاں آپ نے پڑھیاں
کچھ لوگوں نے کیا نماز ضحیٰ ہی سی، کچھ نے آخیا نہیں ایک وکری نماز ہے صلاۃ الفجر. تو حضرت ام ہانی کا قصہ تیا سی جڑا چلو نہیں اس بھی اگر بیان ہویا تو پورا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا عورت نے بھی پناہ دیتی ہے تو بالکل اسی طرح جی مرضی پناہ. اگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باب بدہ ذمۃ المسلمین و جواروں واحدۃ یسع بعدنا. اسلام ورگا دین کوئی لے کے نہیں آیا. لوگ آندے عیسائی ہو جا بلا ہو جا، کسی دے پلے نظام نہیں. ساری بدقسمتی بس یہ چلاؤں دے نہیں. جس تو دنیا آندی ہے تھی یار گلا کر دے ہے کتے. اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ذمۃ المسلمین واحد، مسلمانوں دا وعدہ یا اقرار ایک بندہ بھی مسلمانوں چوں یسا فمن احکرس مسلمن فلا مثل ذلک، کوئی مسلمان دے وعدے نو اخفرا ذلیل نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل ادنا جڑا نا غلام تک بھی وہ بھی اگر پناہ دینا کسی نو مسلمانوں دا لشکر پابند ہو جائے. ایک واقعہ جڑا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نظم کیتا کہ آزاد لوگ تے گزارا ہے غلام جنہاں لوگ اس انسان ہی نہیں سمجھتے کہ پیٹ بکریاں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی جنگ لڑ رہے سی. ایرانیاں دا سپاہ سالار جابان ایک مسلمان نے گرفتار کر لیا. دسیا نہیں انہیں کہ میں جابان ہے، نہ یہی پہچانتا سی. انہیں آخیا یار تو مسلمان ہے، خدا واسطے میری جان بخشی کر دے، مینوں پناہ دے. مسلمان سادہ جے سپاہی نے انہوں پناہ دے. اے نظم سننی چاہیے. اخبار آندا اللہ دا رسول جڑا دین لے کے آئے تو کتے ہے گا نہیں تو لشکر آندا انی جنگ لڑی اور مسیح قابو آیا، انہیں مسلمانوں دا خون بایا، تو کون ہے انہوں پناہ دینا. تو اتنے فرمایا کہ جدوں قابو آیا شد اسیر مسلم اندر نبرد حکایت ابو عبید و جابان درمان اخوت اسلامی. اسلام سے بھائی چارہ کڈا ہے کہ آرا اور ادنا دی اتنے کوئی تمیز نہیں. سپاہ سالار اور ادنا سپاہی، مملک دا خلیفہ اور ایک غلام برابر ہے. شد اسیر مسلم اندر نبرد قائد از قائدان یزجرد. یزجرد شاہ ایران جڑا سی او دے کمانڈراں چ ایک کمانڈر ایک مسلمان دی قید چ آ گیا جنگ. گبر باراں دیدہ ہوا یار بود ہیلا جو پرفنو مکار بود. او مجوسی اگ پوجن والا بڑا انہیں اتار چڑھا ویکھیا سی، کئی میاں نیریاں ویکھے سی، بڑا مکار سی، ہوشیار سی. از مقام خود خبردارش نہ کر. انہیں اس سپاہی نو اپنے بارے دسیا کوئی نہیں بے میں بڑا قیمتی آدمی ایرانی والا کمانڈر ہے انہوں. ہم دے نام خود خبردارش نہ کر، اپنے نام دا بھی پتہ نہیں دیتا. گفت بھی خواہم کہ جہاں بخشی مرا کیوں مسلمانہ ماں بخشی مرا. انہیں کہا میں یار چاہنا تو مینوں پناہ دے دے. اسلام بھی آندا کہ لوگوں دی جان معاف کر دینی چاہیے. مینوں نال تو وعدہ کر لا تینوں کچھ نہیں آدے. کرد مسلم تیغ را اندر نیام گفت خون تریختن برمان حرام. تلوار انہیں میان کر لی سپاہی نے. انہیں کہا ٹھیک ہے تو اگر ترلا کیتا گفت خون تریختن برمن حرام، تیرا ہن خون بہانا میرے تے حرام ہے. چون درفش کاویانی چاک شد آدشیز اوراد ساساں خاک شد. جدوں ایرانیاں دا جھنڈا سر نگوں ہو گیا، انہاں دے لشکر جڑے سی تباہ ہو گئے. اس خاندان ساسانی دی حکومت جاندی رہی، مسلمانوں دا قبضہ ہو گیا. آشکارا شد کے جابان استو میر سربازان ایران استو. تو راز کھلا کہ ایک جابان ہے اور ساری فوج جڑی ایرانیاں دا کمانڈر ان چیف ہے. یہ تحت جنگاں لڑیاں گئیں تو اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا. قتل از میر العسکر خاص تنگ از فریب سخنا راست. سپاہی سارے دوڑے ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ دفاع کرو اس وعدے نو. انہیں سارا چلاکیاں کیتیاں، دھوکے کیتے. ہن بھی مکاری نے انہیں پناہ لے لی، کوئی دسیا نہیں کہ میں فلانا قتل ہونا چاہیے. بو عبیداں سید فوج حجاز در وغاز مسجد لشکر بے نیاز. حضرت ابو عبیدہ رسول اللہ دے 10 ساتھیاں تو جنہوں نے آپ نے دنیا جنت کی بشارت دی تھی. تو فرماؤں ابو عبید میرا اس حجازی عربی فوج دا سردار سی اور میدان جنگ جڑا سی نا جدو دلیری کردا سی تو انہوں لشکر کی ضرورت نہیں تھی رہندی، فوجاں دی کوئی کلا ہی فوج سی. گفت ہے یاراں مسلمان اما. انہیں آخیا یار تھی سچے دے بندہ تو ایسا ہی سی قتل کیتا جاتا، مگر اسی کون ہے؟ اسی مسلمان ہیں، اللہ دے دین نو منن والے ہیں، حضور دی امت ہے. گفت ہے یاراں مسلمان اما تارے چنگے مو یا کنگے اما. انہیں ایسا ایک سرنگی دیاں سی تاراں اور ایک کی آواز ہے ساڈی. اس تو سپاہی نے کہتا تو ابو عبیدہ نے کہتا.
ہوں میں جھوٹیاں پا دیا. حضور نے فرمایا مسلمان دے وعدے نوں جنہیں دلیل کر دیتا وہ کوئی مسلمانوں کا آدنا آدمی جڑا انہیں وعدہ کر لیا تو ایڈا ہی جنہیں نعرہ حیدر نوائے بوزرست گرچ از ہلکے بلال و کمبرست. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے بلال غلام وکدا رہا، کمبر بھی حضرت علی دا غلام ہے، پاویں انہاں دے گل چوں آواز نکلے نا مگر وہ آواز علی دی اور ابو ذر غفاری دی آواز دے برابر ہونی ہے. وہ ایڈے ایڈے سرکردہ نا انہاں دے برابر سمجھی جانی ہے. کوئی نہیں کہنا بے بلال اور کمبر سے ادنا آدمی ہے تو کتھے حیدر تے کتھے ابو ذر، نہیں ایک ہی. ہر یک ازما امین ملت سر چو ہر آدمی اس امت دا امین ہے، پابند ہے. سولو کیشش سلو کینے ملت مسلمان چو ہر ایک دی صلح اور جنگ پوری ملت دی صلح اور جنگ. ملت ار گیرد اساس جان فرد. جے ملت مسلمان دی جان سماج بے دیناں دی گلاں نہیں اج کل دے بے عیسائیاں یہودیاں نال وعدے کرن دے وعدے کردے اے بے دین لوگ جے دے وچ اسلام کسیا ہوے. فرمایا ملت دے اس فرد دی جان چ ور جائے دین رچیا ہوے عہد ملت میشد پیمان مرد فرد پھر وہ کلے دا وعدہ بھی پوری امت دا وعدہ. جے غدار بے ایمان کافراں معاہدے کردا پیا او دے کدے وعدے وہ آپ بے ایمان ہے. ایسے منافقاں دے وعدیاں دی امت کدی پابند ہے. گرچہ جاباں دشمن منبوداست مسلم اورا ماں بخشودا. انہیں آخیا یار جبان واقعی ساری جان دا دشمن رہا مگر ایک کلمہ گور انہوں امان دے چکا بخش دیتا انہیں معافی دیتی. خون ہے وہ معاشرے خیر النام بردمے تے گئے مسلمان حرام. اے ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ دی امت اے دا خون بہونا جڑا مسلمانوں دی تلوار تے حرام. اے جو واقعہ علامہ اقبال نظم کیتا. ایک دوسرے واقعہ دی طرف میں اشارہ کر دیا. جنگ ہو رہی ہے قلعہ گھیریا اور بالکل فتح دے قریب ہے. ایک غلام نے جڑا لشکر سی تیر دے نال ایک رکا بن کے اندر چڑھ دیا. دروازہ کھول دیو ساری طرفوں تانوں امان ہے. نہ امیر لشکر نو پوچھا نہ غلام نے کم کر دیا. انہاں دروازہ کھولتا. مسلمان حیران ہے بھی اینے خطرے جنہاں نے دروازہ کھول یہ گاں ہوئے بنا پڑی بنا کیا رکا دیکھ لو. پیر نہ جیسے پڑھیا تو غلام دا لکھیا گئے لوگ اسے امیر لشکر کو نے آخیا یار غلام کی تے آزاد کی. مسلمان نے جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے دروازہ وہ بھروسے سے کھولتا. میں اللہ دے رسول کی زبان جڑی انہوں جھوٹیاں کرا. یعنی اسلام عہد کی کنی پابندی کر رہا. بھائی مسلمان کوئی چھوٹی جی گل دنیا چ اللہ دا نائب ہے رسول اللہ دا جانشین ہے وہ قول و فعل جڑا تو ساری دنیا کا اندازہ لاؤنا بھی جو امت ہی یہ کر دے یار نبی بھی انہوں کا ہو جانا. اللہ اپنا دے. اس تو دو گلاں تے ہو گئی پوری دعا بھی ہو گئی اور نال امان دا مسئلہ بھی ہو گیا. ہوں اب اج سال کی 24 تاریخ ہے ذی الحج آخری جمعہ اگلا جمعہ محرم الحرام چاہنا. یہ تاریخ اس لحاظ نہ بھی بالکل یادگار تاریخ ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی دا بہت اہم واقعہ جہاں قرآن نے اعلان کیتا سی پیش آیا. یہ 24 ذی الحج چھوٹی گل نہیں مباہلہ کا دن ہے. بہت بڑا مسلمانوں لیے سمجھو نا تعظیم دے لائق کہ نصارہ نجران آئے عیسائیاں کا وفد آیا انہوں دے سردار آئے کافی دیر باتاں چیزاں نبی علیہ السلام نہ ہوئیاں مناظرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے. انہوں نے آخیا نہیں وہ خدا تے خدا دا بیٹا جہاں باپ کوئی نہیں زندہ آسمان سے چڑھ گیا مردے زندگی دے اور خدا کی ہونا. حضور علیہ السلام نے بہت انہوں نے دلیلاں دتیاں بحثاں کیتیاں مگر گل کوئی نہیں بنی. اخیر اللہ تعالیٰ نے قرآن تو اتاریا مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے 11ویں آیت ہے سورہ آل عمران دی کہ جے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اینیاں دلیلاں آن تو بعد بھی اللہ دے رسول تیرے نال جھگڑا کری جاندے نا تے ہن فیصلہ کن گل ہے. یہ بھی لوگ اپنی قوم بڑے مقدس اور پارسا گنے جاندے ولی سمجھدے عیسائی ہیں عام نہیں یہ لوگ تے سردار بن کے آئے نجران تو اللہ دا پیغمبر ہون دا دعوے دار ہے. ہوں انہوں نے کہہ بیاؤ پھر آپ اپنے بیٹے بلا لیجیے اپنی عورتاں بلا لیجیے تے آپ بھی میدان چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اگے آجی نال گڑ گڑا کے دعا کریے تے جڑا جھوٹا گروہ تے اللہ دی لعنت ہو اللہ دا عذاب آ جائے انہوں تباہ کر دے اللہ. ہوں یہ روحانی مقابلہ ہی رہ گیا مسئلے کی گل نہیں. مباہلہ بہل چن کے بے ہے لام عربی جڑا ہے یہ لعنت دا مانا دینا.
اللہ تعالیٰ کسی دے لعنت کے بہلا اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دی. تو مباہلا ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں پھر اللہ کی عدالت پیش ہو جائیں. ہوں جدوں یہ گل بات آئی تو امام محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جناب پہلی سیرت حضور دی لکھی فرماؤں دے انم لما دعاہم الی المباہلا قالوا حتی نرجع وننظر. اللہ دے رسول جدوں یہ دعوت دیتی انہوں نے آخیا یا رسول اللہ سانو مہلت دیو، اسی اتنے غور و فکر کر لی. فلما تخالوا قالوا للعاقب وکان ذا رائم یا عبد المسیح ماتنا. جدوں اکلے ہوئے علیحدہ ہوئے اپنے سردار نو جڑا انہوں دا وڈا لاٹ پادری سی اور عالم سی انہوں نے کہا عبد المسیح تو ہن دس تیری کی رائے. مسئلے تے گئے مک، ہن تے گل خدا تے چلی جانی، اسی بھی اللہ نو مننے یہ بھی من دے، اللہ تے نہیں نا گنگا بولا انہیں تے فیصلہ ہن کر دینا، ہن جو کرنا چاہیے دس. فقال واللہ لقد عرفتم یا معاشر النصارى ان محمد النبی مرسل. انہیں آخیا عیسائیاں دی جماعت تمہوں پکا پتا تے پہچان دے جے تسی کہ محمد اللہ دا بھیجا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ مینوں شک ہے نہ تانوں پک تے سانوں ہیگا پیغمبر خدا دا تے اوہی ہے جدی خبراں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے گئے. وقد جاءکم بالفصل من امر صاحبکم. تے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تسی گل کر دین بے خدا دا بیٹا، اس بارے انہیں دو ٹوک گلاں کہیاں نہ جو انہاں گلاں دا ہی سانوں جواب پواؤندا. ایویں اسی اڑی کری گئے عقل نہ بھی گلاں ٹھیک ہے، بن باپ پیدا ہونا خدا ہونے دی کوئی نشانی؟ آدم علیہ السلام دا نہ باپ نہ ماں، قرآن نے آخیا انہوں ڈبل رب منو. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی کم از کم ماں ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی گلاں نہیں جے مردے زندے کیتے، وہ بھی تسی خود اپنی بائبل منتے جے الیاس علیہ السلام مردے زندے کیتے، الیاسا نے کیتے. یہ معجزے جڑے اللہ اپنے نبیوں نوں دیندا اپنی قدرت نال، یہ خدا ہون دی کوئی نشانی؟ تو اس آخیا بے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو کچھ اس بندے نے کیا ہے بھی فیصلہ کن گلاں تے ہن جاننے بھی پیغمبر ہے. واللہ ما باہلا قوم النبی قط فاشا کبیرهم ولا نبت صغیرهم. تے اللہ دی قسم جس قوم نے بھی کدی پیغمبر دے مقابلے چاہ کے اللہ دے سامنے دعا کی نا مباہلا اور بد دعا، نہ انہاں دا وڈا کوئی زندہ رہا تے نہ کہ چھوٹی نسل دا کوئی بچی بچیا، دنیا ہو جاندی ہے تباہ. اگے بھی امتاں بھگت گئیاں. ولا ان فعلتم لتہلکون. تے جے کام کیتا نا مسئلے دی گل ہور سی، تسی نہیں بچنا، پھر ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. فینا بیت من اللہ الفا دینکم والاقامۃ علی ما انتم علیہ. اے سورہ آل عمران دی 11ویں آج تفسیراں پڑھیاں، چھوٹا جا واقعہ نہیں، بہت بڑا معجزہ ہے. چند پھٹنا بڑا کہ انہیں 60 تو زیادہ عالم سی جنہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. انہیں آخیا جے تسی نہیں ہٹ دے اپنے ہی دین نو پسند کرنا اور اسے تے جمے رہنا، فواد رجل اس بندے نہ صلح کرو، ون صرف الابلاد جان چھڑا کے اپنے علاقے نو واپس مڑو. مبالا کوئی نہ کرے اور رہنا ککھ نہیں، بالکل بربادی ہو جانی. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غدا محتدن الحسین آخذا بیض الحسن و فاطمہ تمشی خلفہ وعلی خلفہ. اللہ دے رسول ہے دسن لئی تے تسی تے یمنوں سدنے نا، میری طرفوں تانوں شک نہ رہے میں کہتا تے میں دے تیار نہیں. رسول اللہ نکلے اس وے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ نے گود چکیا، حسن دا ہاتھ پڑیا سی، فاطمہ پیچھے ٹری آؤندی سی، علی وہ پیچھے ٹریا آؤندا. وہ یقول اذا انا دعوت فمنو. اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا جدوں میں دعا کی کہ تسی چاہو آنے آمین کہنا. فقال اسقف نجران یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لو شاء اللہ یزیل جبلا من مکان لا زال. ہو گیا عیسائی عالم نے اپنے ساتھیوں نے آخیا خدا دے بندیو مینوں ایسے چہرے نظر آ رہا ہے، ایک آپ پیغمبر سے چاہ رہے بے جے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دعا کرتی نا کہ پہاڑ نو اپنی جگہ تو ہٹا دے تے پہاڑ ہٹ جا. ایک کام ہونا خراب ہے. یہ جنہوں نے لے کے آیا یہ بھی کوئی اچے ہے تے خود پیغمبر بھی اچا، یہ مقابلے دے کام جڑا نا بالکل بربادی ہو جانی. فلا تباہلو خدا دا نام منو جے مینوں عالم من دے جے تے مباہلہ نہ کریو. فتہلکو ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الی یوم القیامہ. تے قیامت دے دن زمین تے کوئی عیسائی نہیں رہنا. بالکل اللہ نے اس امت کا نشان مٹا دینا. آ گئے پھر فقالوا یا ابا القاسم، کہنے لگا قاسم دے ابا. نبی علیہ السلام دا بڑا بیٹا سارا تو قاسم ہی سی، اس تو آپ نے ابو القاسم کیا جاتا. رائے اللہ نباہلا کا اساں یہ فیصلہ کیتا، ساری یہ رائے بنی ہے کہ اسی بد دعا تیرے مقابلے چ نہیں کریں. مباہلا تو اسی ہار گئے،
کوئی نہیں کرنا ون نقرہ کلا دین کا تے تو اپنے دین تے رہ اسی یہ بارے کوئی بات نہیں کردے ونسبت علی دیننا تے اسی اپنے دین تے قائم رہنے تو سانو نہ مجبور کر قال فاذا بیتم المباہلہ فاسلم آپ نے کہا اگر مباہلہ نہیں کردے اسلام لائیو یکل لکم مال المسلمین وعلیکم مالین تانوں وہی چیزاں جڑیاں ثواب ملن گے جڑے مسلمان اور وہی تواڈے فرائض ہون گے جڑے مسلمانوں دے برابر ہو جاؤ گے فابا نہ کہ نہیں یہ ساری قوم نہیں مننا قال فانی اناجزکم میں جنگ کروں گا تواڈا فقار اللہ مالنا بحرب العرب طاقہ انہاں کہ عرباں نال جنگ لڑن جوگے بھی اسی نہیں اینی ساڈے چمد نہیں تواڈے لشکر دا مقابلہ کریے ولکن صالحک علی اللہ تخزونا ولا تخیفنا ولا تردنا عن دیننا اسی صلح کرنے اس گل تے کہ ساڈے تے چڑھائی نہ کرو سانو ڈرائیو نہ سانو ساڈے دین تو پھیریو نہ یہ بدلے چلا نودے جا کہ کل عام الف اسی ہر سال تانوں 2000 جوڑا جڑا جہے 2 کپڑے ہوندے سوٹ ہی پورا قیمتی یہ ادا کران گے الف فی سفر 1000 سفر دے مہینے دیا کران گے والف فی رجب اور 1000 جڑاؤ رجب دے مہینے وسلاسین درناریۃ من حدید تے لوہے دی 30 ذرا جڑیاں اے میں تانوں اپنے فوج دی امداد واسطے اس طرح دیاں گے وہ امانت ہوگی حضور نے آخیا جی واپس لوٹاؤں گے دباؤں دے نہیں فسار عمل ذالک آپ نے اس گل تے انہاں نال صلح کر لی چلو زبردستی کہے نوں کلمہ نہیں پڑھاਉنا اگر تسی جنگ نہیں کرنا چاہندے ٹھیک ہے وقال والذی نفسی بید ان الہلاک قد تدل علی اہل نجران تو فرمایا او صلی اللہ دی قسم جدے ہاتھ میری جان ہے تباہی نجران تے چک گئی انہاں دی ریاست دی تباہی لین بدل چھا گئے سی ولو لان لمسخو کراتم واخلا دی اگر اے خدا دی قسم میرے مقابلے لعنت دی دعا کر دے تے بندر اور سور بڑھاتے جاتے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا نازل کرنا لمسخو کراتم والا خنازیر ولا ترم علیہم الوادی نار تے انہاں دی ریاست جڑی سی اگ نہ پڑک اٹھنی سارے درخت تک سڑ جانے سی ولا وستاصل اللہ نجران واہل حتی تیر علی رؤوس الشجر تے نجران تے اوتھے دے رہن والے حتی دے درختاں دے پرندے بھی جڑے سی اللہ تعالیٰ نے جڑوں تباہ کر کے رکھ دینے ولا ما حال الحول النصارى کلم حتی ایک سال بھی نہیں سی گزرنا کہ سارے ہلاک ہو جانے وان عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ولا مرتم رحل من شعر اسود حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے صحیح مسلم دی روایت کہ رسول اللہ نکلے اس وقت کالی کملی آپ تے کالی کملی جڑی ہر وقت نہیں سی حضور لئی پھردے یہ بھی ایویں گل بنی کالی کملے نہیں اس وقت شعر اسود میری آپ دے اوتے چادر سی مرحل اوتے اونٹاں دے کجاوے بھی تصویر بنی سی اور نال کالے رنگ دی فجال حسن فادخلو حسن آئے انہوں نے داخل کر لیا ثم جال حسین فادخلو ثم فاطمہ ثم علی ثم قال انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ایت قرآن دی پھر آپ نے پڑھی کہ اے میرے گھر والے اللہ دا پکا ارادہ کہ تواڈے تو ہر طرح دی پلیدی نو دور کر دے تے تانوں پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق دنیا نے پائے جو 5 دن پاک کر دے کہ 5 چیز حضور نے دعا منگی ہونے جو مرضی کو ہے تو کیا ٹھیک ایسا ہی ہوئی کہ حضور نے آخیا پاک کر دے جڑے میری چادر چاہے فین قلت اے امام محمود مشکری رحمۃ اللہ نے ایک سوال اٹھایا تواڈے ذہن بھی پیدا نہیں ہویا ہونا میرے میں وہ سوال اٹھایا کہ مقابلہ تے رسول اللہ دا اور پادری دا سی یہ بال بچی کدی لیا فین قلت ما کان دعاء المباہلۃ الا لیتبین الکاذب منه ومن خصمه اگر تو یہ سوال کریں کہ مباہلے کی دعوت اس گل نہیں تھی نا کہ نبی علیہ السلام سے اور آپ دے مد مقابل سے جڑا جھوٹا ہے وہ ظاہر ہو جائے اللہ دی لعنت ہو جائے تے سچے دا بھی پتہ لگ جائے وذالک امر یختص بہ وبمن یکاذب اور یہ تعلق تو رکھدا ہے اس آدمی نا جڑا وہ نبی ہون دا دعوے دار ہے تے جڑا انہوں جھوٹا ہوندا گل تے انہاں دعاں دی بال بچے جڑے حضور دے انہوں نے کی کرنا وہ نہ دے اسی نبی ہیں حضور نو مندے ہیں نا امت ہی مندی بال بچے کی کر دیتے وما مانا ضم من ابناء والنساء تو بچے عورتاں جڑا آکھیا میں بھی لیاؤں تے تسی بھی لیاؤ ادا کی مانا قل تو ذاک عقد فی الدلالۃ علی ثقۃ بحال وسیقان جتھے تو امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے اس پاروں کہ بال بچے بھی نال لے اونے جڑے ہے اس شے نو ثابت کرن چ بڑا ہی دخل ہے کہ اس بندے نو اپنے حال تے اور اپنی سچائی تے پورا یقین کہ صرف آپ نہیں آندا میرا کنبہ ہی مارا جائے اگر میں جھوٹا ہواں ہے تو تیرا اعلی تاریخ عزت و افراز کبدی و حب الناس ذالک کہ جدوں اینی جرت کر لی ایڈی دلیری کہ اپنے عزیز
اپنے دل دے ٹکڑے اور اپنی سارے جہان دے لوگوں تو پیارے بھی میدان چ لایا میں تے گزارا میرا نام و نشان ہی دنیا کا مٹ جائے. اس تو وڈی وہ سچے ہونے کی اپنے تے کی بھروسہ. ولم یکسر علی تارید نفسہ لہو صرف اپنے آپ کو ہلاکت نہیں پیش کیتا اپنے سارے پیارے بھی لیا تے بالکل میرے آ بھی ٹکڑے جڑے نا افلاز کب جگر دے ٹکڑے والا سکتے بکذب خصمی تے دشمن دے جھوٹا ہون تے اتنا یقین حتی یہلک خصمہ ما حبتی و عزتی ہلاک استحصار تمت المبار کہ جے بھئی مباہلہ ہو جائے تو نکلے جھوٹا تے پھر صرف تو ہی تیرا تخمی دنیا تو مارا لے جی میں نا وہ تخمی مٹ جائے. فرمایا ایڈی وڈی گل ہے کلے کلے تو ہو رہا ہے جڑا آندا بھائی میرا دنیا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے. یہ تو پکی ہور کی گل ہے وہ اپنے آپ سچا سمجھدا تے دشمن جھوٹا سمجھدا. وخسر ابناء والنساء لانهم اعز الاهل وارثكم بالقلوب. پھر امام مکشری فرمایا تفسیر ہوا جہدے بارے موضوعی صاحب لکھا دنیا ساری نے لکھیاں مگر مکشری تو اگے کوئی نہیں لکھ سکیا. ایسا عربی دا عالم جمیا کہ آج تک دنیا محتاج ہے کہ مکشری نو پوچھے کہ قرآن چ لفظ کیوں آیا. جار اللہ خوندا چھڈ کے اپنا شہر مکشر مکے جا کے بہ گیا اتنے مریا اللہ دا پڑوسی نان محمود ہے. تو فرماؤں دے کہ پھر سارے چو پیارے چو بھی بیٹے اور عورتاں یہ قرآن نے کیوں آخیا کہ بیٹے لے آؤ تو عورتیں لے آؤ لأن معز الاہل وارثکہم بالقلوب کیونکہ بیٹے اور عورتاں انسان نو سب تو زیادہ عزیز ہوندی ہیں اپنے گھرانے چوں اور دل نال بھی انہاں دا پیار بہت ہوندا ہے. ربما فداهم رجل بنفسه وهرب دون حتى يقتل. آندا بیٹے تے عورتاں تے ایسی شے کہ کئی مرتبہ آدمی اپنی جان ہار جاندا اور انہوں بچاؤ واسطے قتل ہو جاتا مگر آتا میں اپنے بچوں اور اپنی عزت تے حرف نہیں آؤں نا. غیرت مند لوگ چاہے کرنے اپنی جان نو گھٹ سمجھ دے انہوں بچاؤ لی کر دے. وہ من سمت کانو یسوکون ما انفسہم اذعائن فی الحروب لتمنع من الحرب. آندا اس تو ہی تو ویکھدا کہ عرب دے غیرت مند لوگ جدوں سمجھے نا بے اس جنگ تو نہیں دوڑنا اسے اپنی عورتوں نال لے کے جاندی تاکہ پتہ لگے بھی بغیرت ہی ہوگا جڑا ہن میدانوں نٹھو گا ورنہ عورتوں دا وجود انہوں پھر نٹن تو روک لیندا سی. آندے نٹ کے یار کدھر جانا عزت پھڑا کے جانا. اس تو عورت آندا اور بچے جاننا پیارے وسمون زادتنا برواہم حمات الحقائق. اور عرب لوگ جڑے سی ایسے لوگوں جڑے اپنی جان دے کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے سی نا انہوں دا نام ہی انہوں نے رکھیا سی حمات الحقائق. یہ حقائق کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں. عورت تو بڑی حقیقت کی ہے یہ اپنی عزت پھڑا کے دوڑ چلے. وقدمہم فی الذکر علی انفسہم لینبئ علی مکان و قرب منزل. ہن قرآن مجید اپنے آپ دا بعد ذکر آیا کہ میں بھی آؤں گا تو میرے نال تسی بھی اپنے آپ آخیا پہلا بیٹے لے آنے تو عورتیں. آندا بیٹے اور عورتوں اپنے آپ تو اللہ نے پہلا ذکر کرتا. وقدمہم فی الذکر علی انفسہم لینبئ علی مکان و قرب منزل. آندا بیٹیاں اور عورتوں اپنی جان تو پہلا رب نے ذکر کیتا کہ بندے نو انہاں نال بہت زیادہ پیار ہوندا تے قریب میں واقعی بندہ چاہندا میری نسل تے دنیا تے چل رہی ہے. ولی یوزنا بین مقدمون علی الانفس مفضون بیا. اور یہ بھی دسن لئی کہ آدمی اپنی جان قربان کر سکتا تے فدا کر سکتا مگر بچے اور عورتوں بچاؤنا چاہتا. اے آخری بات ہے جو پھر فرمائی وفیہ دلیل اللہ شے اقوا من ولا فضل اصحاب الکساء علیہم السلام. آندا اس تو بڑی دلیل کسے بندے دی اکھاں کھولنی نہیں اپنی کہ کمڑی والوں تو وڈا کوئی ہوندا تے رسول انہوں لے کے جاندا تے قرآن انہوں دا ذکر کردا. ہن سڑ جان گے کئی اور کئیاں نوں اگاں لگنے پر کیتا کی جائے کہ پیغمبر خدا اس مقابلے کنہاں نال لے کے گیا علی تے فاطمہ حسن حسین. وفیہ دلیل لا شیء اقوا من. آندا اے دلیل ہے اور یہ تو بڑی کبھی کوئی شے بھی نہیں دنیا تے من الا فضل اصحاب الکساء علیہم السلام کہ کمڑی کون لوگ سی جنہوں نے پیغمبر خدا نے آخیا تو انہوں نے آخیا چہرے نے دعا کی پہاڑ ہل جانے. وفی ہے برہان واضح اللہ سیاد نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نال دے وچ دلیل واضح بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہون کوئی شک ہوندا تے ایڈی وڈی ضرورت نہ کر دے تے کافر بھی سمجھ دے جھوٹا ہی کر لو دعا تے بھج کے نہ جاندے لانہ لم يرد احد موافق ولا مخالف ان مذهب الى ذلك. کیونکہ آندا نہ کسی مسلمان نے نہ کسی عیسائی نے کسی بھی نہیں لکھیا کہ ہاں وہ تیار ہو گیا سی ملی سب مندے بھی پائی اس مقابلے تے دوڑ گئے. آندا اس تو بڑی کوئی دلیل نبی علیہ السلام دے سچے ہون دی بھی نہیں تے انہاں دی شان دی بھی اس تو بڑی کوئی کبھی دلیل. اس باروں پیغمبر خدا بار بار کیا کہ حسن حسین علی اور فاطمہ جڑے نا یہ جنت اللہ نے جڑا مینوں مقام دینا وہ جی ہونے. یہ ساریاں حدیثاں پڑھیاں یہ بھی بیان ہو گیا. اور ہن تھوڑی جی بات جڑی ہے کہ ذل حج ختم ہو رہا
اگلا جمعہ انشاءاللہ تھی محرم الحرام چھواں گی. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے جڑے انہوں دے بارے جو کچھ دسیا عاشورے دا وکھرا، مگر اے دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز تو بعد سب تو افضل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا گیا کہ فرض نماز پڑھن تو بعد پھر کیڑی نماز افضل ہے ساری نمازاں؟ قال الصلاۃ فی جوف اللیل، فرمایا ادھی رات دے وقت دی نماز جڑی رات اٹھ کے پڑھنی تہجد، اے دے نال دی کوئی نفل نماز نہیں. اشراق ظہر جنے سب تھلے فرض نمازاں تو بعد پھر افضل نماز رات دی نماز. قیل ای الصیام افضل بعد رمضان، پھر کیا رمضان شریف تو بعد کیڑے مہینے دے روزے سب تو افضل ہے؟ قال شہر اللہ الذی تدونہ المحرم، فرمایا اللہ دے اس مہینے دے روزے، اللہ دے مہینے دے 12 مہینے اللہ دے نہیں، کسی نہیں حضور نے آکھا شہر اللہ، فرمایا اللہ دا مہینہ جنہوں تسی محرم آندے جے اے دے روزے سب تو افضل، سب تو اعلیٰ اور اچے. عاشورے دا اگلا موقع مگر سمجھو مہینے پورے دے آپ نے فرمایا جنہیں کو رکھے بہت اعلیٰ. یہ لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت جڑی نسائی چاہے ابن ماجہ چاہے ترمذی چاہے مسند احمد چ پڑھ رہے ہیں، اللہ دے رسول اللہ السلام دے قربان دئیے اخیر کر چڑی آپ نے جدھر نظر ماری دی حکمت دی کہ 3 روزے ہر مہینے چ رسول اللہ رکھ لے، وہ پکے نہیں کیتے، اینا دنوں چ رکھنے. کبھی مہینے دے شروع 3 ہن شروع کر لینے تسی محرم دے، یہ بھی حکمت سن لیو. درمیان 3 تے آخر 3 ہاں ایک غرر کہ بالکل جدو چاندہ دے نکلتا یہ شروع تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم 3 ایام من غرۃ کل ہلال، ہر مہینہ جدو چڑھدا چاند پہلے 3 دن جڑے سی اللہ دے رسول علیہ السلام او دے روزے رکھ لیں. اور دوسرے پاسے ایام 20 کئی باری 3 راتاں 13 14 15 انہاں دے رکھ لیں. اور کدی سرر و شہر جدو چاند چھپ جاندہ آخری راتاں نظر نہیں آتا وہ 3 راتاں. اللہ اکبر رحمت فرمایا اللہ شیخ الاکبر سے فرماؤں مہمان جدو آتا تو سب تو پہلا کام کی ہے کہ وہ ضیافت کرو. ہر مہینہ آنے والا اللہ کی طرف ایک مہمان ہے تازہ چانس دیتا اللہ نے کیا نواں چند چڑھا تیری زندگی ایک اور موقع دیتا. اس کا استقبال پہلا ہی ہے کہ غرر جڑے نا 3 دن پہلے جنہیں مہمان کی خدمت کھانا پیش کیا جاتا. چونکہ اللہ کے رسول نے جب کسی پوچھا ایسی عبادت دسو جا کوئی سانی نہیں تو فرمایا روزہ، روزے کا پابند ہو جا، یہ برابر کوئی نیکی نہیں. اس تو شیخاں دا 3 جڑے شروع چ رکھ لے سی وہ تو یہ ہے پتہ نہیں مہینہ یار مڑ کے پورا بھی ہونا بچے مر جا، بسم اللہ کرو. مہمان آیا اس ضیف کی خدمت ضیافت رکھ، مہمان کی خدمت مہانی رکھو پہلے 3 دن روزہ. اور چونکہ قرآن پاک سے اعلان ہویا بھی ایک نیکی دا گھٹ تو گھٹ بدلہ 10 گنا، 3 دن رکھیا تو پورے مہینے کا ثواب. یہ غرہ ہے کہ ہر مہینے سے شروع ہی رکھ لیں گے. ایام 20 جاندے سی، ایام 20 وہ 3 راتاں جے چاند پورا ہو ساری ساری رات چمکدا، اس بھی لوگاں سارے دسدا بس جویں چند ہوں گل ہور پاسے نکلی چند روشنی ساری دنیا نو پتا بس سویرے جدو اسی زمین سے دھپ پہ نہیں دیواراں تے وہ زمین دی دھپ اپنی نہیں ہوندی، یہ روشنی کتنے اندھیر ہوندا سورج چمکدا تے روشنی آؤندی. اسی طرح ہی ہون نہیں قرآن دے نزول تو پہلا ہی دنیا نو پتا لگ گیا بھی چاند کی کوئی روشنی نہیں، چاند بالکل بے نور شایا. وہ سورج جدوں چمکدا نا جن جن حصے چنا چمکنا شروع ہو جاتا، سورج وہ پردے سامنے آਉਂدا چاند کوئی نہیں ہوتا. یہ ایسی باریک بات ہے کہ انہاں 3 راتاں خدا وکھاوندا بھی جس طرح چاند جڑا ایسے پورا نظر آਉਂدا مگر چاند کچھ بھی نہیں، پیچھے سورج دی لائٹ اتنے آ رہی. تدے گرہن جڑے دنیا نے دیکھ لیا اعلان کرتا کہ چونکہ زمین درمیان چاہ جانی لائٹ نہیں پانی چاند نو گرہن لگ جانا، اور جب چاند درمیان چاہ جانا سورج نو لگ جانا، لائٹ رک جاندی ہے گرہن لگن دا سبب ہے. تو جدو 3 دن پورا ویکھیا جویں وہ پورا سورج دی لائٹ پورے تے پی رہی، اس طرح ہی خلق دے اندر حق دا ظہور بھی اسی طرح ہی. مخلوق جڑی نظر آؤندی نا میں تسی سارا جان یہ صرف چاندی ہے، پیچھے چمک ہو ہی رہا، یہ دنیا کچھ بھی نہ بنے. ہاں اس کا مکھ ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنسار، گھونگٹ میں وہ چھپ گیا منہ پر آنچل ڈار. یہ دنیا ایک پردہ، پردے دے پیچھے چہرہ ہوتا. اللہ ہر شے کر رہا، میں بول رہا میں کی بولنا، میں تو ایک مردہ سی، اللہ تعالیٰ نے بولن دی طاقت دیتی ہے. انگلی ہلا رہا یہ ہڈی وہ حکم نہ ہل رہی. اس تو جی انہوں 3 دنوں چند
پورا تے پیچھے معلوم ہے سورج بھی پورا ایام بیچ بالکل اللہ دا جلوہ اسی طرح ہی جیسے چند پیچھے سورج کام کر رہا نا اسی طرح تسی مخلوق کوئی شے نہیں کل من عند اللہ سب کچھ اللہ کی طرف ہو رہا اور جدوں ہو گیا سرر کہ آخری دن چند چھپ گیا اس ویلے اللہ تعالیٰ دی وہ شان نظر آئی جڑی قرآن نے دسیا کہ اس نشت اور اس جہان تے اللہ دسنا نہیں جی چند دسنوں ہٹ گیا اتنے لارو زور نہ نبیاں نو دسیا نہ کسی نے دسنا اتنے پردے جی وہ باطن چلا گیا اللہ دا ایک نام باطن میں چھپیا مخفی میں اشارے کرتے ورنہ نہ چاہیے کہ اس قابل ہے کہ اتنے خطبہ دیتا جائے یہ تین کام ونڈ کے کیوں حضور نے کی کدی شروع سی کدی درمیان سے کدی آخر اور علم ہے جڑے بارے شیخ اکبر نے آخیا علماء محروم رہ گئے اے ملا جڑے ظاہر تے تردے رہے آ جھگڑا کرو اے علم الاسرار تو بالکل نہ واقف ہے کہ دین دی انہاں گلاں راز کی ہے نہ یہ پڑھتے ہیں نہ انہاں لوگوں کا ادب کرتے ہیں نہیں صوفی ایویں کرتے بلانے پتہ آپ کو کچھ نہیں یہ سمجھو چھلکا لائی پھرتے مغز نہیں لبتے تین پہلے دن کی ہے تین درمیان کی ہے اور آخری دن کی ہے بالکل سمجھو جیسے درمیان دے دن ظاہر ہے آخری تین دن چھپیا جہاں نہ ہی سر رکھتا حضور نے باطن مخفی ہو گیا اور شروع جس طرح ہی ہے کہ مہینہ آیا اور مہینہ عربی زبان سے خواندہ بھی کی ہے ماں صاحب لکھ رہے شہر دا کی ہے شہرت چوں نکلا شہرت جی میں آ گیا چند شہرت ہو گئی تو رولا پی گیا مہینے کا نام ہی عربی چ رکھا شہرت ہو گئی چند حیران ہو گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ دے جیسے کچھ کمال نعمت سامنے آدیاں وہ بھی شہرت ہو گئی وہ بھی پتہ لگنے لگا کہ خالق مخلوق تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت سی ہوں یہی کرو کہ اس باری تین شروع دے جڑے بسم اللہ کریے باقی سال کھنی ملنا کہ نہیں جی تین پہلے دن مل جائیے تو یہ جی اینیاں نیکیاں کما لیے اللہ توفیق دے باقی انشاءاللہ عاشورہ دوسرا جڑا وہ بھی بیان آ جاؤ گا ہوں بارہ اینا جڑا کہ رمضان جڑا یہ محرم آ رہا یہ شروع تھی 3 مہینے اس حدیث پاک دے مطابق کہ رسول اللہ ہر مہینے دے چند چڑھ جائیں 3 جڑے سی روزے رکھ لیں گے سی اللہ نصیب کرے کہ سال دے خاتمے تے آخر تے ہوں میں اور تسی سارے بھی دعا کریے کہ اللہ اس سال دے دوران اگر ایسے کوئی کام ہوئے جنہاں تو روکیا سی مگر اسی انہاں تو بعد نہ رہے سانوں بھول گئے مگر تیرے کولو سارا ریکارڈ موجود ہے اسی سال دے خاتمے تو معافی منگتے ہیں اگر وہ سانوں نہیں یاد رہے تو معاف کریں جو کرنے چاہیے تھے اگر وہ نہیں کر سکے تو معافی دے خاص گار ہیں تو جی ایسے کام جنہاں دا تو حکم دیتا سی مگر اسی نہیں کیتے سارے کو کوتاہی ہو گئی ادھر بھی سوائے تیرے عفو اور کرم تو تیری مہربانی تو کوئی چارہ نہیں 2 شہر میں مولانا امین صاحب میرے دوست ہی ہے نال ہی پنڈ ہے کونا وہ مولانا سلیم صاحب نے لوگ جان دے اللہ رحمت فرمائے اتنے مسجد رہے چھوٹے پائی سی انہوں نے تو مولوی امین صاحب بیٹھے جی میں ملن گیا اتنے ہور بھی لوگ بیٹھے جی کہنے گے مولوی صاحب کو سنا دیا کرو یار جدوں تسی آنے علم دی محفل لگ جاندی میں 2 شعر بیان کی دعا گائی ہے لکھا دے یار یہ ادا نہیں گل بنی لکھا دے میں ایک تے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دا گناہ ہے رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا اللہ پاک کے فریاد کی تھی بے رضا دے گناہ دا حساب کی کرنا تو اللہ میں خود مننا پہ لکھاں تو بھی زیادہ کوئی تھوڑے بہت نہیں گناہ ہے رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار تیری رحمت دا تو حد بنا کوئی نہیں ہے پاویں لکھاں کروڑاں بھی ہو جانا رحمت دے سامنے کوئی ہے دوسرا میں آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام دا وسیلہ دیتا حضور دا جڑا حوالہ دے کے اللہ نو آخیا اللہ مہربانی فرما میں بروں سے لاکھ برا سہی محنت کرنے کا بھی طریقہ ہوتا نا میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مننا تے نا تیرے پیغمبر میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے اور اس تو بزرگ لکھ دے کہ جدو کوئی گناہ گار امتی قیامت دن پھڑیا ہونا تو انہیں آوازاں دینیاں رسول اللہ نے ویکھ کے یا رسول اللہ کہ حضور نے پوچھنا ہے کون چیخا ماردا کہ لوگاں دسنا رسول اللہ ایک امتی پھسیا حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا کہ مصیبت کے اندر مبتلا تو میں وہ رسول دی مرضی نہ جاؤں حضور نے اللہ کے پھر سفارش کرنی ہے آپ بھی سفارش اللہ نے قبول کر رہی ہے اور اسے مخلوق نے دیکھنا ہے بے جس مقام تے اللہ دا یہ بندہ کھڑا ہے علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود ہے یغبت الاولون والآخر فرمایا اسے تو پہلے پچھلے سارے رشک کرن گے بھی یار آدم دی اور آدم کس درجے تک پہنچ گیا تو اللہ ایسا ہی کرے
میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات۔ اے سال دے آخری جمعے میری یہ دعا اپنی طرفوں تاری بے اللہ حساب نہ گل کوئی نہیں اسی پورے اتر سکتے، رحم فرما، کوتاہیاں معاف کر دے، اور جڑے جرم ہوئے انہاں تو درگزر کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چٹاں بہت ساریاں آ گئی۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت ساری چٹاں، مگر چٹاں تو پہلا برادر محترم اللہ بٹ صاحب نے صبح بھی مینوں کیا دسیا، سفارش کی تھی۔ یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی جے آپ نہ بھی مدد کر سکے سفارش ہی کسی غریب بھی کر دے۔ حضور پاک کئی باری کسی نے آ کے آخنا تے آپ نے آخنا تسی سفارش ہی کرو جی تو انہوں مفت اجر مل جاؤ گا۔ کئی جڑے روڑے اٹکانے شروع کر دے، نہیں 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 ایسی گل نہیں ہونی چاہیے، یا دے دیو یا کم کسی دوسرے نے توجہ دلاؤ۔ تو بالکل یہ سمجھو مستحق جناب مولانا ایک غریب حاملہ عورت کو ڈاکٹر نے بچہ آپریشن سے کروانے کا مشورہ دیا ہے، آپریشن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، براہ کرم امداد کروا دیں۔ میرے بھائی گل تسی سن رہی ہے، میری تہاڈی بچی ہے، آپریشن دا مرحلہ، اللہ توفیق دے تے مدد کر دے، اللہ قبول فرما، اللہ مجلو مغنم ولا تجلو مغرما، ساڈے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اجر دا باعث بنا دے، کر دیو امداد۔ بٹ صاحب نے اللہ اجر دے، انہوں نے توجہ دلائی، قبول فرمائے، حصہ ڈال دیا کرو۔ اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا دن قیامت دے آدمی دے صدقے نہیں سایہ کرنا نہیں، جو تھے میدان حشر کیڑا سایہ ہونا، تو صدقے دا سایہ اپنے واسطے مہیا کر دیا کرو۔ اے سوال میرے بھائی نے دیتا، حدیث شریف لکھوا کے لے آئے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1415، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2408۔ وان حناشن قال رأيت علي يذهب بكبشان فقلت له ما هذا قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوصاني ان اذهيان انا اذهيان۔ تو ایک دو جمعے گزر گئے، اس موقع تے میں اس حدیث کا سارا حال بیان کرتا سی کہ لوگوں نے ویکھیا کہ حضرت علی نے دو قربانیاں کر دے، دو مینڈے، پوچھا کی ہے تو فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں حضور کی طرفوں ایک قربانی کراں تے تد میں کر۔ تو بھائی اور نے سنیا تو کسی عالم نے لکھ کے دیتا بھی میت کی طرفوں قربانی، تو یہ بارے پوری تفصیل نہ اور ریکارڈ ہوئی ہے، تقریر لے لینی چاہیے، تو اس اپنے دوست نے بھی دینی چاہیے۔ کیا حنش بھی جڑا حنش ابن المعتمر کنانی یہ مجہول، ابو الحسناء مجہول گمنام، شریک ضعیف، اس تو حدیث پر حدیث ضعیف ہونے دیتا۔ بالکل علماء نے آخیا حدیث بہت کمزور ہے، کوئی یہ ثابت گل نہیں بھی حضور نے آخیا سی حضرت علی کر دے جی، پکی نہیں، بالکل یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو شاید نہیں جی پکی ہے۔ مولانا صاحب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت کب ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نہ اور ریکارڈ ہوئی ہے، تقریر لے لینی چاہیے، تو اس اپنے دوست نے بھی دینی چاہیے۔ کیا حنش بھی جڑا حنش ابن المعتمر کنانی یہ مجہول، ابو الحسناء مجہول گمنام، شریک ضعیف، اس تو حدیث پر حدیث ضعیف ہونے دیتا۔ بالکل علماء نے آخیا حدیث بہت کمزور ہے، کوئی یہ ثابت گل نہیں بھی حضور نے آخیا سی حضرت علی کر دے جی، پکی نہیں، بالکل یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو شاید نہیں جی پکی ہے۔ مولانا صاحب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت کب ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ویسے حکمران، کیا یہ حدیث ہے؟ دو چیزیں لکھیں، ایک تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ لکھا کہ وہ وفات انہوں کی کدوں ہوئی ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ لوگ ہمیشہ جس طرح نا مکھی ایسی شاید سے بہندی ہے جڑی ناپاک ہے، لوگ بھی وہ ڈھونڈتے جنا شرارت ہوئے، محرم پنگا پاؤن لی نا یہ ڈھونڈ لی جنوں، حالانکہ لکھ کے امام تبین نے آخیا بھی بالکل وہم تے غلط گل ہے،
اسد الغابہ جی امام نے کھیل ہوا جھوٹھی گل ہے. حضرت عمر 26 زخمی ہوئے 29 فوت ہو گئے, دفن کرتے گئے. محرم طلوع ہوا ادوں حکومت بھی حضرت عثمان رضی اللہ بن گئی. مگر اس تو بھی شرارت ہوے, لڑائی ہوے, جی پارا چنار چوری شیعہ سنی مر جاؤ واہ واہ امریکہ تاڑی بجاؤ جائے ٹھیک ہے ادا ہی انہوں نے ہونی چاہیے. کنہ پنگیاں پی حضرت عمر رضی شاہ حوالے لے لو, کوئی محرم نہ وہ تعلق نہیں نہ وہ شہید ہوئے. ذی الحج دی 26 زخمی 29 فوت دفن. یہ کہا جاتا کہ جیسے ہمارے مال ویسے حکمران کیا یہ حکمرانہ ہی بنائی ہے, حکمرانہ ہی ساڈا منہ بند کر رہی ہے جھوٹھی حدیث بنا کے نا بھائی جداں دے تسی دیکھو جا تہاڈا منہ ہو جی چپیڑ تہاڈا کی قصور ہے جداں دے بالکل اللہ دے رسول کوئی نہیں کہ اے یا حکمرانہ کہی ہے یا انہاں دے ایجنٹ مولویاں نے نا جڑے لوگاں نوں آندے بس کھسی ہو کے بیٹھے رہو تے جتیاں کھاندے رہو, انہاں نے بنائی. کوئی حدیث پاک نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک, فرعون ظالم بے ایمان, نمرود کافر کتا, ابراہیم علیہ السلام خدا دے پیغمبر کہڑیاں گلاں کر دے صرف اپنے جنوں چھپاؤن نہیں نا او یار سانوں کی آندے جے تہاڈا اپنا ہی قصور. وہ ایسی گلاں کر دے. میں ہن ایک بزرگ دا نام نہیں لیندا, جہاد چ حصہ لیندے سے انگریزاں دے خلاف. ایک دن انہوں نے اچانک چھڑ دیتا جہاد کرنا, یہ درویش ٹورے دیاں گلاں. انہوں نے آخیا حضرت تسی یہ مجاہدین دے نال ہوندے سی انگریز. انہوں نے کہا کہ یار کی ہونا, میں مسجد چھپیا بیٹھا سی انگریزاں تو لکن لی تے میں ویکھیا انگریزی فوج جا رہی سی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام منہ لکا کے نال جاندے سی. تے میں گاں جا کے پہچان کے پوچھا خضر علیہ السلام تسی؟ انہوں نے فرمایا حکم ہو چکا, انگریزی حکومت بننی ہے. اس لڑن مرنا کی جہاد دی جڑ وڈن دی کیسے کیسے افسانے کرے. بھائی کوئی بنے نہ بنے اللہ نے کوئی ٹھیکہ لایا ساڈا کوئی بنی جانا چاہیے. کیا جڑا تواڈے کرن دا کام ہے وہ کرو, تسی اپنا فرض ادا کرو. اسلامی حکومت بن جائے, جہاد دے نال کوئی فتح ہو جائے بسم اللہ, نہیں تے شہید ہو جانا کوئی کٹ درد. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پچھلے جمعے تو سنیا بجائے فتح دے کیوں روئے جدو بستر تے لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول تینوں سیف اللہ آخیا انہیں مار کے لڑے اینے ثواب ہے مجاہد. انہوں نے کہا یار کی کرنا, سارے جسم تے کوئی تھان بھی ایسا نہیں جتھے تلوار اور نیزے دا زخم نہیں, مگر موت بستر تے آئی, شہادت نہیں نصیب ہوئی. یعنی مرنا اللہ دے رستے لوگ زیادہ فتح سمجھتے تھے, پر وہ اسلام ہن کتھے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. ہن اسی وہ کافر دی موت جڑی نا منجے تے پی کے مرنا انہیں جو بھی ڈر رہے ہیں. یہ کافر دی موت اقبال نے آخیا. اسی آنے جی گھر دے جیت والے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مار. یہ کون دسے پہ مسلمان کی موت کے میدان جنگ چ. تو یہ جھوٹیاں نے کر کے نا گلاں کہ حکمران جڑے انہاں دا کی قصور ہے جداں دے تسی بالکل جھوٹ بول رہے, ظالم ہے, اپنے جرم سے پاؤنا چاہتے. ساتھی نے لکھا اس سے پروں اللہ تعالیٰ کو معافی منگنی. بڑا اچھا شعر ہے. محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے, جیسے میرے عیبوں کو ہے دنیا میں چھپایا. جی اتنے پردہ رکھی رکھیا یاراں دوستاں بھی نہیں پتا لگا بے بندہ کی کردا. محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے, جیسے میرے عیبوں کو ہے دنیا میں چھپایا. پہلی دعا جڑی لکھائی ساڈے کون چارہ کی ہے سوائے جب تو رحم کریں تے نرمی کریں ورنہ گناہ نہ لچھڑے ہوئے. آخری اعلان دے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 6/2008 کو وقت 9:15 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں. نئے سال 2008 کی اسلامی ڈائری کاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں مسجد کے دروازے پر. خیریت نہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام تے رحم فرمائے. جنہ حالات اسی پھسیں ساری مدد کرے. بظاہر تے جڑا بندہ ملدا باقی جو حالات ہے کھپن دے راہ دے یار کوئی رستہ نہیں نظر آਉਂدا بے انہاں نے راہ ختم ہوگا پنجے انہاں نے گاڑے ہوئے مگر ما ذالک اللہ بعزیز. اللہ دی کوئی شے انہونی نہیں, کوئی رستہ کٹ دینا انہیں اپنے بےکس بندیاں دی سننی ہے. ورنہ جس طرح انہاں ظالماں نے گڑے دبا لیا اور جس طرح سانوں شکنجے کسیا اتنے ہوئی ہے سوائے فریاد دے کوئی چارہ نہیں رہا. تے فریاد بڑی شاید جے دلوں بندے کرنا کہ اللہ تو ساڈی امداد کر. جے امداد بھی نہ منگن تے پھر یہ تباہی دے دن آ گئے. جے بھی ہوئے تے انشاءاللہ اللہ سن. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون